ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج کچھ ایسی باتیں چاہتا ہوں جو کہ بالکل اندر سے نکل رہی ہیں، ویسے بھی ہمیشہ نکلتی ہیں لیکن آج کچھ بہت گہرائی سے نکل رہی ہیں۔ یہ آپ اکثر باتیں سنتے ہیں جناب کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کی جناب کابینہ اجازت دے دی۔ اوکے فائن، اجازت دے دیجیے، لیکن یہ پی آئی اے جہاز آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ صرف جہاز نہیں ہے۔ میں نے ایک پروگرام میں آپ کے سامنے پوری ڈیٹیلز رکھی تھی کہ پی آئی اے کی پراپرٹی کتنی ہے، پوری دنیا میں کتنی ہے، پاکستان کے اندر کتنی ہے۔ یہ پراپرٹیز جو ہیں اس پہ سب کی نظر ہے۔ جو ہیں یہ کوئی ایسے کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ یہ پراپرٹیز جو ہیں جو پی آئی اے کی ملکیت ہے، یہ بہت مہنگی پراپرٹیز ہیں۔ سو آپ جو دیکھتے ہیں کہ جناب یہ پی آئی اے کے پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی اور پی آئی اے کے جہاز جو ہیں کوئی اور چلانا شروع کر دے گا یا تھنگز لائک دیٹ، مطلب جو بھی آپ کے مائنڈ میں آ سکتے ہیں سوالات ہوں گے۔ پی آئی اے پہ تجربے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ پی آئی اے کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں آج کل وہ فوڈ کی جو ٹرالیز ہیں، جو آپ جاتے ہیں جہاز میں تو اس کے اوپر جناب ٹرالیز لے کے آتے ہیں آپ کو جو کھانا سرو کرنے کے لیے یا سنیکس سرو کرنے کے لیے، وہ ٹرالیز کے اوپر آپ پھول بوٹے اور وہ ایسی آپ دیکھتے ہیں چیزیں بنی ہوئی جو میرے خیال ٹرکوں کی ہوتی ہیں۔ سو یہ تجربے ہمیشہ ہی ہوتے آئے ہیں، لیکن اس بار تو حد ہی ہوگی کہ ٹرالی کے اوپر ایسی چیزیں، ایسی مینہ کاری کی گئی ہے کہ جو میرے خیال میں ٹرکوں کے پیچھے کی ہوتی ہے، اور اسی قسم کی مینہ کاری جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ لندن میں بسوں پہ بھی کی جا چکی ہے۔ لیکن میرا یہ ایشو یہ میرا نہیں ہے، یہ چلے جو بھی اپنے تجربے کر رہے ہیں پی آئی اے کے جو کرتا دھرتا اس وقت ہے کہ جو بھی آیا اس نے کوئی نہ کوئی تجربہ ضرور کیا ہے پی آئی اے کے اوپر۔ لیکن جو تجربے اس وقت کر رہے ہیں پی آئی اے کے اوپر لوگ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں کسی ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ تجربے خدا کا واسطہ بند کر دیں۔ اب تو کابینہ نے بھی جس طریقے سے بھی منیپولیشن کر کے اجازت دی گئی کہ اتنے پرسنٹ جو ہے پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی نیشنل فلیگ کیریئر جو کسی وقت اترتا تھا کینیڈا میں ٹورانٹو ایئرپورٹ کے اوپر تو جناب لوگ دیکھنے آتے، اس کی ٹیل دیکھنے آتے تھے، اس کی دم دیکھنے آتے تھے کہ اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا پی آئی اے، اور لوگ دیکھنے آتے تھے، پاکستانی جو وہاں پہ رہتے تھے وہ دیکھنے آتے تھے کہ پی آئی اے دا جہاز لتھا ہے تھے تھلے۔ لیکن نہیں، وہ دور گزر گیا۔ پی آئی اے کی اتنی تیس نیس کی گئی، اتنی جناب یہاں پہ پرائیویٹ ایئر لائنز کھڑی کی، اور پرائیویٹ ایئر لائنز کے علاوہ ایسی ایئر لائنز کھڑی کی جو دوسری ملکوں کی ایئر لائنز تھی وہ کھڑی کی، اس کی پوری ایک لمبی فہرست ہے، آپ 10 دفعہ سن چکے ہیں وہ چیز۔ آج پی آئی اے کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسی لسٹ بھی رکھنا چاہتا ہوں، میں ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں خواتین کی ہوں، لیکن میں آپ کی ایسی ایک سامنے ایک لسٹ رکھنا چاہتا ہوں، تقریباً کوئی 60 کرو کی لسٹ ہے، فلائٹ پرسنز کی لسٹ ہے، جس میں تقریباً 60 لوگ ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا۔ میں نہیں اس کو سمجھتا کہ کیا کیا گیا ان کے ساتھ، کس طریقے سے کیا گیا بھرتی، ان کو کس نے بھرتی کرایا، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ میرا صرف یہ کنسرن ہے کہ وہ میرا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے، جو آپ ڈائریکٹ ٹیکسز سے مراد یہ ہے کہ آپ جو فائل کرتے ہیں ٹیکسز ان کی مد میں آپ دیتے ہیں، اور انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ہیں جو آپ بجلی کے بل میں، آپ کسی نہ کسی بل میں، یوٹیلیٹی بلز میں آپ پیسے جو دیتے ہیں اور اس کے اندر جو ٹیکسز کٹتے ہیں وہ ایک الگ قصہ ہے۔ وہ سارے ٹیکسز مل ملا کے آپ کے نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے
جس کو آپ پی آئی اے کہتے ہیں، اس میں جناب وہ ضم ہو جاتے ہیں. سو وہ اس پیسے سے تنخواہیں دی جاتی ہیں ان لوگوں کو جو پی آئی اے چلا رہے ہیں. پتہ نہیں چلا رہے ہیں یا کسی اور کو آگے کر رہے ہیں، لیکن پی آئی اے کے وہ جناب دی جاتی ہیں پیسے. آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہے، میرا ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ آپ دیتے ہیں ان کو. لیکن اس میں ایسے کچھ 60 لوگ ہیں، کیونکہ آج کل سپریم کورٹ جو ہے بڑے کلوزلی اس چیز پہ کام کر رہی ہے کہ جناب جو لوگ ہیں جن کے پاس ڈگریاں جعلی ہیں ان پہ وہ نظر ڈال. تو ایسے لوگ 60 لوگ ہیں. لسٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور وہ لسٹ وہ ہے جو پرانی نہیں ہے، جو میرے سورس نے مجھے دی ہے. وہ ایسی لسٹ ہے کہ اس کے اندر 60 اور کچھ ایسی بھی ایک ڈاکومنٹ ایسا بھی ہے کہ جس میں بیک ڈیٹڈ سینیورٹی میں پروموشن دی گئی. نام نہیں لینا چاہتا، نام سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے. ذرا وہ سلائیڈ دکھائیں جی، جو بیک ڈیٹڈ سینیورٹی میں پروموشنز کی گئی ہیں. ڈاکومنٹ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے تو دوبارہ دکھائیں مجھے. میں خاتون کا نام نہیں لینا چاہتا، خاتون کا نام سامنے لکھا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لیں آپ، کیونکہ یہ بات بڑا رولا پیدا. وین یو ٹریول ان پی آئی اے تو آپ کو کرو آ کے آپ کو پاس آ جاتا ہے، جیسے میرے پاس آ جائے گا یا آتا رہا ہے کہ جی تسی انج کر دیں ہو، انج کر دیں شعبے. بٹ دس از ہارڈ فیکٹ، یہ ہارڈ ریالٹی ہے. یہ آپ کے سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں رکھ رہا ہوں. یہ ڈاکومنٹس میں نے پی آئی اے سے لیے، پی آئی اے کے ایڈمنسٹریشن سے لیے. میں نے جس سے بھی لیے، میں سورس نہیں ڈسکلوز کر سکتا. آپ کو پتہ ہے سورس ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے، کیونکہ سورس جو ہے پھر وہ اس کے لیے سختی آ جاتی ہے. لیکن یہ آپ پرانی ڈیٹ میں سینیئرٹی، تو جو لوگ سینیئرٹی ڈیزرو کرتے تھے وہ کدھر گئے؟ وہ پرسرز، وہ کرو، وہ خواتین جن کو آپ ہیں، جو وہ بھی ڈیزرو کرتے تھے یہ سینیئرٹی، ان کو تو کوئی نہیں ملی. لیکن یہ ایسے لوگوں کو سینیئرٹی دے دی جاتی ہے جن کا کوئی سر پیر تو خیر ہوتا ہے، لیکن ان کے میں وہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا. لیکن کیا ان کے کانٹیکٹس ہیں، کیا ان کے مراسم ہیں، کیا ان کی جناب یہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ ان کے تعلقات ہیں جن کی وجہ سے وہ پی آئی اے میں لینڈ کیے. مجھے افسوس ہوتا ہے. روزویلٹ ہوٹل ہو جائے نیو یارک میں، کسی زمانے میں نے سنا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے بھی اس پہ بڈ کی تھی، کسی زمانے میں بیچنے کے چکر میں پڑ گیا تھا روزویلٹ ہوٹل بھی پی آئی اے میں، ٹرمپ صاحب نے بھی بڈ کی تھی اس میں. بہت پرانی بات ہے. تو وہ اس وقت بکا نہیں، شور بچا، یہ ہوا وہ ہوا، تو وہ نہیں بک سکا. اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا، تو اس وقت وہ نہیں بکا. ابھی پوری دنیا میں ایسی پراپرٹیز موجود ہیں مختلف جگہوں میں. لسٹ آپ کو پہلے دے چکا ہوں اس کی کہ کہاں پہ پوری دنیا میں پراپرٹیز ہیں پی آئی اے کی، جو بڑی پرائم لوکیلٹیز پہ موجود ہیں. ان کی لوکیشن ایسی پرائم لوکیلٹیز پہ ہے کہ وہ جناب اتنی مہنگی پراپرٹیز ہے کہ وہ ساری دنیا ایسے ولچرز بن کے بیٹھے ہوئے لوگ. لیکن افسوس یہ ہے کہ میری ایئر لائن ہے، میرے ملک کی ایئر لائن ہے، ہم نے تو کہیں نہیں جانا، ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے. تو لیکن جن لوگوں نے اپنے دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں، کسی نہ کسی ملک میں، ان کے لیے شاید پرائرٹیز ڈیفرنٹ ہیں. لیکن میرے لیے، میں اپنی ذات کی بات کر سکتا ہوں، یا میں میجورٹی پاکستانیوں کی بات کر سکتا ہوں جنہوں نے اس ملک میں رہنا ہے. ان کا کسی دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی نہ بینک اکاؤنٹ ہے، نہ کسی جگہ پہ وہ رہنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اور ان کی اس کی ایئر لائن ہے یہ پی آئی اے. اور وہاں پہ اتنی زیادتی، بیک ڈیٹ میں جو آپ دے رہے ہیں کچھ اور ایک کا تو میں نے آپ کے سامنے ڈاکومنٹ رکھ دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں
کہ جن کو آپ ڈیک ڈیٹ میں آپ ان کو پروموشنز دے رہے ہیں اور باقی جو لوگ لائن میں لگے ہیں وہ مترے نہیں کہیں. ٹو مچ. میں اس سے آگے کیا کہہ سکتا ہوں. میں کمپلشن نارمز ہیں, ایک ایتھکس ہے کہ آن ایئر ایک ایسی الفاظ, ایسی زبان یوز کی جاتی ہے جو کہ, لیکن ادروائز میرے خیال میں حد ہو گئی ہے. اور ایسے لوگوں کی یہاں پہ جناب یہ لسٹ ہے جو کہ اسٹیشن وائز لسٹ ہے, فیک ڈگریز, بوگس ڈگریز, فلائٹ سروسز کی ڈگریز, اور وہ اس کی لسٹ میں آپ کے سامنے پوری رکھ رہا ہوں. تقریباً 60 لوگوں کی لسٹ میرے سامنے ہے جو میں آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں کہ یہ ان کے پاس ڈگریز پتہ نہیں کون سی ہیں کون سی نہیں ہیں. چیک کرائیں آپ. سپریم کورٹ بھی کہتی ہے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ مائی آنر, سپریم کورٹ کے ججز صاحب کو میں کہہ رہا ہوں کہ پلیز ان کو چیک کرائیے. ہو سکتا ہے میری سورس غلط ہو, لیکن پلیز چیک کرا لیجیے اس کو, اور اس کو ایک دفعہ کاؤنٹر چیک کرا لیجیے, کیونکہ مجھے جو سمجھایا گیا ہے, مجھے جو پتہ چلا ہے, یہ ساری ڈگریز غلط ہے. سو اگر ایسے لوگ اگر بیٹھ کے پی آئی اے میں کام کریں گے اور آپ کے اور میرے ٹیکس پہ زندہ رہیں گے, اور ایسے ہو چکے ہیں آپ کے سامنے کہ اسی قسم کے لوگ جن کی بوگس ڈگریاں ہوں, جن کو آؤٹ آف دا لائن پروموشن دی گئی ہو, ریزنز بہت ہی گھٹیا قسم کے ہیں, لیکن اگر ان کو پروموشنز ملی ہوئی ہیں اور باقی لوگوں کو نہیں مل رہی, تو دیٹ مینس دیٹ دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ. یہ اگر اس کو ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو میرا نیشنل فلیگ کیریئر ہے, میرا پی آئی اے ہے, بہت سیریس ایشوز ہیں. میں ہر لا انفورسمنٹ ایجنسی کو میں سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس لسٹ کو کاؤنٹر چیک کروائیں. پلیز کاؤنٹر چیک کروائیے. ہو سکتا ہے, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری لسٹ غلط ہو سکتا ہے میری انفارمیشن غلط ہو سکتا ہے میرے پاس جو لسٹ آئی ہے وہ غلط ہو, لیکن آپ لوگ اس کو کاؤنٹر چیک کروا سکتے ہیں, لا انفورسمنٹ کاؤنٹر کر سکتی ہیں, اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے, 19-20 کا فرق ہے, تو پلیز اس کو درست کروائیے. اور جو لوگ غلط ڈگریوں کے ساتھ آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر منی کے پیسے رہ رہے ہیں, اور کبھی کسی جگہ پہ جا کے ڈرگ سمگلنگ میں جہاز اتر جاتا ہے, پی آئی اے کا کرو پکڑا جاتا ہے, پی آئی اے کا, میرے لیے بدنامی ہے. سو پلیز, اتنے اچھے روٹس ہیں, آپ ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں اسلام آباد سے, کراچی سے سیدھا لینڈ کرتے ہیں ہیتھرو میں 6-7-8 گھنٹوں میں. کیسے روٹس ہیں یہ, اتنے اچھے روٹس ہیں آپ کے پاس, لیکن نہیں. مجھے نہیں پتا کون اس کو ایڈریس کرے گا, کون اس چیز کو سالو کرے گا, لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ ایشوز سالو ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس ایسے ایشوز ہیں جو کہ جس کی طرف نظر نہیں دوڑ رہی لوگوں کی. لوگ ڈومیسٹک پولیٹکس میں پھنسے ہوئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو قرضے لیے گئے, وہ قرضے واپس ٹائم آ گیا ہے, اس کی قسط واپس کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. جن لوگوں نے ہمیں قرضے دیے تھے وہ ہمارے سر پہ کھڑے ہیں, وہ کہتے ہیں جی پہلے $8-10 بلین دی جیڑی قسط دینی جے وہ دیو. کہاں سے دیں گے آپ؟ کیا کمپرومائزز کریں گے آپ کمپرومائزز کریں گے ان پہ جو ایک چھوٹا سا نیٹ ہے جو ٹیکس دیتا ہے, ان پہ, ان کے اوپر مزید بوجھ ڈالیں گے, عوام بوجھ ڈالیں گے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. وہ مجھے پوچھنا ہے. میرے پاس پینل بھی موجود ہے, اعجاز چودھری میرے ساتھ موجود ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, بہت میرے لیے قابل عزت ہے. نگت اور اغزئی صاحبہ پیپلز پارٹی سے, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں دل سے, وہ میرے ساتھ موجود ہیں. اور یہ شو چلتا رہے. یہ ان لوگوں کی لسٹ, جن لوگوں کی لسٹ ہے جو اسٹیشن وائز لسٹ ہے اور ڈگریز کے ساتھ فلائٹ سروسز کر رہے ہیں, تقریباً 60 لوگوں کی لسٹ ہے. اس میں 73 لوگ لکھے ہوئے ہیں, لیکن تقریباً 60 لوگوں کی لسٹ ہے, کیونکہ اس میں کچھ لوگوں کے نام ریپیٹ ہوئے ہیں. ان کے سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں, ان کے نام, ان کا ایلوس, ان کا
جہاں اسٹیشن ہے وہ PO نمبر لکھا ہوا ہے, ان کے نام لکھے ہوئے ہیں, ان کی ولدیت لکھی ہوئی ہے, اور ان کے ڈپارٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں, ان کی ڈیزگنیشنز بھی لکھی ہوئی ہیں, اور ان کے HR یونٹ بھی لکھے ہیں. یہ بھی ساتھ ساتھ کائنڈلی آپ چلاتے رہیں, اور اس خاتون کی بھی ساتھ آپ بیک ڈیٹڈ سینیرٹی میں جو پروموشن کی جو ڈاکومنٹ ہے وہ بھی چلاتے رہیں. اور پھر میں ذرا تھوڑا چاہوں گا, آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے. میرا آپ سب سے ایک سوال ہے, لوگ اس وقت پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں اور پولیٹیکل سینیریو میں پھنسے ہوئے ہیں. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ملک ہے پاکستان, آپ کا بھی ملک ہے پاکستان, اور آئی ایم شیور جو میرے پاس موجود ہے وہ بہت پیٹریوٹک ہے. کہاں سے دیں گے ہم یہ جو قسط ہمارے سر پہ آئی ہوئی ہے, جو پیسہ ہم نے قرض لیا تھا وہ واپس دینا ہے, اس کی قسط ہمارے سر پہ $8-10 بلین کی, وہ کہاں سے دیں گے ہم؟ کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ہم اتنی رتھلیس بوروئنگ کر چکے. میں معافی چاہتا ہوں اگر میں اردو غلط بول گیا ہوں, کہ اتنی رتھلیس بوروئنگ ہوئی ہے, قرضے لیے گئے ہیں, واپس کہاں سے دیں گے؟ اس طرح تو ایک ملٹی نیشنل کمپنی جو ہے وہ بھی اس طرح ہینڈل نہیں کرتی سچویشن کو. کیوں اس طرح ہمیں آیا گیا؟ میں ظفر علی شاہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. رانا صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اور یہ آپ کا کوشچن جو ہے یہ 22 کروڑ عوام کا کوشچن ہے, جو کہ ہر شخص کی ہے کہ یہ جو واقعی فیل کر رہے ہیں شاہ جی, واقعی جڑے عوام نے فیل کر رہے نے کہ ہر بندے تے جڑا قرضہ چڑھیا ہوا ہے تقریباً کوئی 1,30,000 پر پرسن قرضہ چڑھیا ہوا ہے. بالکل بالکل بالکل, میں وہی عرض کر رہا, مطلب وہ فیل کر رہے ہیں, مطلب ہے کہ میں واپس دینا ہے مطلب جی. اور جناب نے پوچھا ہے کہ بھئی یہ واپس کس طرح ہوئے گا, مطلب جی نہ فیل کر رہے ہیں. جی جی فیل کر رہے نہیں, فیل تو کرے شاہ جی, لیکن واپس کرنا کس کریں گے؟ واپس رانا صاحب کرنے دے جڑا ایک پرانا طریقہ ساڑھے ہاتھ آیا ہے, جی اسی اپنے دڑے بڑے خوش ہاں کہ وہ بڑا اچھا طریقہ ہے, لیکن دراصل وہ انہوں دا بہت بڑا جال ہے کہ جس واپس کرنے دا ٹائم آتا ہے لینے دا, تو وہ کہتے ہیں جی اے ساڑھے کو اور ادھار لے لو تے وہ کس ساڑی واپس کرو. ویری ٹرو شاہ جی, بالکل ٹھیک کیا تسی. ہے میتھڈ, اور جڑا سانو بڑا کہ بھائی اسی اور ادھار لے لواں گے تو انہوں نے واپس کر کے کس کر دیواں گے پتھر. بالکل ٹھیک ہے, یعنی اس تو زیادہ پونڈا ذلیل اور کوئی رستہ سانو نہیں لبا کہ ایک تے اسی ادھار کٹھا کر رہے ہیں, قوم نو مقروض کر رہے ہیں, قوم نو بھوکا کر رہے ہیں, اور 3 حکومتاں سابقہ ساڑی حکومت سمیت جی مطلب کہ حکومت سمیت ہاں اسی آخری حکومتاں جڑی اس ویلے جا رہی ہے, اور جنہوں نے سب تو زیادہ قرضہ لیا ہے. بالکل ساڑھے تو پچھلی حکومت نے ساڑھے تو تھوڑا جا کٹ لیا ہے, اس کو پچھلی حکومت نے اور تھوڑا کٹ لیا ہے, اور اس ویلے ساڑھا لیڈنگ رول ہے. اور لینے والے حضرت جڑے وہ ہونی بڑے بلا مکا اپنا ہو گئے, اور ملک تو مفرور ہوئی ہیں, اور فوجداری مقدمہ بھی جڑا وہ بھی فیس کر رہے ہیں. ویسے شاہ جی نے بڑا اچھا طریقہ بتایا. نگت اور اگزئی صاحبہ, آپ بھی اس چیز سے متفق کرتی ہیں جو شاہ جی نے بتایا کہ قرضہ واپس کرنا ہے تو اس کے اوپر اور قرضہ لے لو, تو پھر اسی طرح وہ قرضہ واپس ہوگا؟ دیکھیں جی, میں بالکل ان کو سیکنڈ کرتی ہوں کہ ہمارے پاس, کیونکہ ہم سب لوگ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کر رہے ہیں, ہم لوگ جو ہیں تو بیسکلی ہم پاکستانی ہیں, ٹھیک ہے جی. ہمارا نہ باہر کے ملکوں میں کوئی اکاؤنٹ ہے, نہ کوئی گھر ہے, اور نہ ہی ہم لوگ جو ہے تو باہر کے ملکوں میں مرنا اور کمانا اور وہاں پہ رہنا پسند کریں گے, کیونکہ پاکستان جو ہے تو بڑی مشکل سے آزاد ہوا تھا. اور اس کے لیے دیکھیں کہ جو قرضے ہم لوگوں نے لیے ہیں سب لوگوں نے, اور اس کا طریقہ ایک ہی ان لوگوں کو سمجھ میں ایک ہی آتا ہے, ہر بندے کو, کہ جو پہلا قرضہ لیا جائے اس کے لیے جی نہیں ایک قسط لے لی جائے, اور اس میں سے وہی ادھار واپس کر کے جو بچ جائے
اس کے خود ہی اللہ تلے کر کے اور پھر اس کے بعد جی سال ایک آرام سے بیٹھ جایا جائے. تو میں شاہ جی صاحب کی اس بات سے بالکل میں ان کے ساتھ متفق ہوں کہ ہر بندہ اس وقت یہی سوچ رہا ہے کہ ادھار لو اور پھر اس میں سے اپنی قسط واپس کرو. اور رہ گیا ہے بعد کی بات میں دیکھی جائے گی, بعد میں بات کی دیکھی جائے گی. اس وقت تمام قوم میں آپ کی بات سے بھی متفق ہوں, میں شاہ صاحب کی بات سے بھی متفق ہوں کہ یہ ایک بندے کا کویسچن نہیں ہے, یہ آپ کا کویسچن نہیں ہے, یہ 22 کروڑ عوام تمام لوگوں سے یہی پوچھ رہی ہے کہ جو 1,30,000 روپے کا ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ قرض دار پیدا ہو رہا ہے. ہم نے توجہ نہیں دی کہ ہم بیٹھیں. وہی بات آ جاتی ہے پالیٹکس کی کہ یہاں پہ ایک دوسرے کو ٹانگیں کھینچیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھائیں, بجائے اس کے کہ تمام جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کرنی ہے, جو حکومت کر چکے ہیں, ان لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ ہم نے اس ملک کو قرضوں سے بچانا ہے اور کیسے ہم نے پیمنٹ کرنی ہے تاکہ یہ ملک جو ہے, یہ ملک کبھی اللہ کا فضل و کرم سے یہ ملک کبھی ٹوٹے گا نہیں, یہ ملک کبھی بکے گا نہیں, یہ اللہ کی دین ہے ہمیں. لیکن اس ملک کے بچوں کو ایجوکیشن کیسے دینی ہے, اس بچوں کو صحت کیسے دینی ہے, ہمارا جو ڈیولپمنٹ کہاں سے ہونی ہے, ہم نے جو اپنی دفاع ہم لوگوں نے بجٹ دینا ہے وہ کہاں سے دینا ہے, اس میں امپروومنٹ کیسے لانی ہے. تو جب تک سب لوگوں نے مل بیٹھ کے پاکستانی بن کے یہ سوچ دیکھ کر کہ ہم نے اسی پاکستان میں دفن ہونا ہے, ہم نے اسی پاکستان میں رہنا ہے, تو تب تک یہ مشکل آسان نہیں ہو. اوکے ٹھیک ہے. اعجاز چودھری صاحب, بڑی اچھی باتیں ہیں جو شاہ جی کر رہے ہیں, بڑی کھل کے بات کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی حکومت نے لیے جو واپس دینے کے طریقہ کار کوئی موجود نہیں ہے. نگت اور رضوی صاحبہ بھی کہ اپنی خیالات کا اظہار کر رہی ہیں, وہ بھی بڑی دکھی ہیں. اعجاز چودھری صاحب, do you see any solution to this thing کہ یہ واپس دینے کیسے دیے جائیں گے, اور قرضے لینے والے جو ہیں ہمارے پر مزید کوئی ریسٹرکشن جو لگانے جا رہے ہیں یا لگانا چاہتے ہیں اس سے ہم کو بچ سکتے ہیں یا نہیں, ہمیں پہ ریسٹرکشن لگے ہی لگے؟ بہت شکریہ رانا صاحب. پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ مجھ سے چند کلومیٹر دور ایک بہت بڑا حادثہ لاہور میں ہوا ہے. کوئی 9 افراد اب تک شہید ہو چکے ہیں جی, اور جس میں 5 ہماری پولیس بڑا افسوسناک واقعہ ہے جی. نوجوان اور افسر ہیں. بڑا دل خراب ہے. اور 20 لوگ ہیں جی, کوئی 23 کے قریب لوگ ہیں جو بالکل جی. تو اللہ سے دعا ہے کہ جو تو گزر گئے ہیں اللہ ان کی شہادت کو قبول کرے, اور جو زندہ ہیں ان کو صحت. آمین جی آمین. دوسرا آپ نے جو یعنی PIA کا قصہ چھیڑا تھا, تو اس کے بعد آپ نے ایک اور ہماری دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے. وہ ایک شعر ہے حضرت اقبال کا کہ داغ داغ شد بمبا کجا کجا نہم, پورا تن جو ہے وہ زخمی ہے, کہاں کہاں پر آپ پھایا رکھیں گے. اصل میں یہ جو قرض کی بات ہے نا, یہ تو حد کر دی ہے میاں نواز شریف نے. 65 سال وہ تو شاہ جی مان رہے ہیں سر, شاہ جی سید ظفر علی شاہ صاحب مان رہے ہیں. $60 بلین لیا تھا, تو ان 4.25 سالوں کے اندر ہم 30 بلین یعنی ٹوٹل کا 1/3 ان 5 سال جی. اور میں آپ نے پوچھا, میں ڈائریکٹ اس بات کے اوپر آ جاتا ہوں. دیکھیے خطرات کیا ہیں, پہلے وہ سن لیں جی. خطرات یہ ہیں کہ یہ سارے جو ادارے ہمیں قرض دیتے ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے یونائٹڈ نیشن سے, ڈائریکٹ تعلق ہے امریکہ بہادر سے. سارے دنیا کی امریکہ اور یورپ کی نظریں ہمارے ایٹمی پروگرام کے اوپر ہیں. بالکل ٹھیک. اور خدا نہ خواستہ ثم خدا نہ خواستہ جب کوئی صورتحال ایسی آئی کہ ہم قرض لے کے سود کی قسط ادا نہ کر سکے, تو سب سے پہلا ہدف ہمارا ایٹمی پروگرام ہوگا. اور ایٹمی پروگرام وہ ہے کہ جو پاکستانی قوم کی ہڈیاں بھی نچوڑ تو بنا تو دیا گیا, اس میں بھٹو صاحب نے, ضیاء صاحب نے, نواز شریف صاحب نے, سب نے جتنے گزرے, اسحاق خان صاحب کا بھی نام آتا ہے, سب نے اپنی اپنی دکھائی. لیکن آج ملک جو ہے یعنی اس خطرناک صورتحال میں پہنچا دیا گیا ہے کہ ہمارے یہ ایسٹس جو ہے نا, اسٹریٹجک ایسٹس, یہ ایٹ سٹیک ہیں. اور دنیا کے جو دشمن ہیں ہمارے یہاں قریب اور دور,
وہ اس کے اوپر نگاہیں اٹھائے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا اس کا حل کیا ہے. میں حل کی طرف جاتا ہوں اجاز چودھری صاحب, میں حل کی طرف جاتا ہوں. چودھری صاحب میں حل کی طرف جاؤں گا, بالکل جاؤں گا. ایک کمپلشن ہے, ایک بریک لے لوں, میں حل کی طرف ضرور جاؤں گا. میں حل چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی حل ملے, لیکن دیکھیں اس وقت سچویشن بڑی کرٹیکل ہے. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے جن لوگوں نے اپنی جانیں دی, اور اللہ تعالیٰ ان کی جو قربانیاں ہیں وہ بھی ایکسیپٹ کرے. میں اس چیز پہ کوئی دو رائے نہیں, کیونکہ ابھی جو واقعہ ہوا ہے لاہور کے اندر وہ دیٹ از ویری اتنا سنگین ہے, اور ان سنگین واقعات سے ہم لوگ گزر چکے ہیں, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گزر چکے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, یہ دنیا کو سمجھ نہیں آتی. وہاں پہ تو ایک دھماکہ ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے پہ, تو وہاں پہ جناب مسئلے ہیں تو گزرنے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از سر کہ ہمارے پاس آگے بھی ایشوز ہیں. وہ ایشوز ہم نے سارٹ آؤٹ کیسے کرنے ہیں. اجاز چودھری صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے پاس سے سلوشن مجھے ملے, شاہ صاحب سے مجھے سلوشن ملے, نگہت طورق زئی صاحبہ سے سلوشن ملے, کوئی اور کسی کے پاس اگر سلوشن ہے تو وہ مجھے دے. لائیو کال آپ کریں, میں سامنے نمبرز لے کے آتا ہوں, ضرور کیجیے گا. ایک کمپلشن پوری کر لوں, اپنی بریک لے لوں, پھر سلوشن پوچھ رہا تھا کہ سلوشن کیا ہے کہ ہمارے سر پہ جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں, ایک ایک شخص پہ, پاکستان کے ایک ایک شخص پہ 1,30,000 قرضہ ہے, اس کو واپس کرنے کی ایک قسط آ رہی ہے, ہمارے سر پہ کھڑی ہے. واپس کس طرح کریں گے, کیا ماڈل ہے, کیا حکومت نے ہمیں کچھ بتایا ہے؟ نہیں, ہمیں نہیں بتایا. کیا طریقہ کار کیا ہے, اس کو واپس کیسے کیا جائے گا, ہمیں کسی نے بتایا کچھ؟ کسی منسٹری نے بتایا, کسی حکومت کے کسی نمائندے نے بتایا, حکومت کے کسی کارندے نے بتایا؟ نو, ہمیں کسی نے کچھ نہیں بتایا. یہی ہوگا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو چھپ چھپیتے آپ پہ ٹیکسز لگ جائیں گے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. اور ایک مرتبہ پھر میں لسٹ سامنے لانا چاہتا ہوں, اور وہ لسٹ دکھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کی جو PIA میں اور اسٹیشن وائز لسٹ ہے, اور وہ اس کے بعد جن کے پاس 2 نمبر ڈگریاں ہیں, جعلی ڈگریاں ہیں. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ اس کو کاؤنٹر چیک کرایا جائے, کیونکہ میری سورس کہتی ہے آپ یہ 2 نمبر ڈگریاں ہیں, اور ان ڈگریوں پہ یہ فلائٹ سروس کے لوگ PIA کے اندر اس وقت نوکریاں کر رہے ہیں, اور آپ کے پیسے, میرے پیسے, جو ٹیکس کے پیسے ہیں, ان سے یہ لوگ چل رہے ہیں. اور یہی لوگ ہماری PIA کے لیے بدنامی کا ہے, اور بدنامی یہ ہے ہماری کہ جناب کسی بھی ایئرپورٹ پہ روک لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جہاز چیک کراؤ, اس کے اندر سے ڈرگز مل جاتی ہیں, اور ڈرگز ملتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ کارروائی یہ ہوتی ہے کہ جناب اس بندے کو ہم لوگ اس کے خلاف انکوائری ہوگی, یا اس کے خلاف, اس ملازم کے خلاف, اس PIA کے ملازم کے خلاف جو پکڑا گیا ہے یا کوسچننگ کے لیے وہاں پہ اس ایئرپورٹ پہ اتارا گیا ہے ملک کے کسی بھی کونے پہ, اس کو نکال دیا جائے گا, کیا اس کو جناب سسپینڈ کر دیا؟ نو, دس از ناٹ دا آنسر. دس از مائی فلیگ کیریئر, یہ میرا پاکستان کی ایئر لائن ہے. اس کو نکالنا ایک بندی نہیں ہے, ایک بندہ صرف سمگلنگ نہیں کر سکتا, ایک بندہ صرف ہیروئن لے کے نہیں جا سکتا, اس کے پیچھے پوری چین ہے. اور اگر ایک بندہ ایک جعلی ڈگری کے ساتھ اگر ڈرگز لے کے جا رہا ہے, یا جعلی ڈگری کے ساتھ کسی ایسے سینسٹیو ایئر لائن میں میرے ملک کے کیریئر میں سرو کر رہا ہے, تو وہ نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز ہو رہا ہے. میری نیشنل سیکیورٹی پہ, میرے ملک کی نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز ہو رہے ہیں. اور ایسے لوگ جن کو آؤٹ آف لائک ٹائم بیک ڈیٹڈ پروموشنز کے لیٹر دیے جا رہے ہیں, تو وہ لوگ جو سر نیچے پھینک کے اپنی نوکریاں کرتے رہے یا کرتی رہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ اپنی عزت بچاتی رہیں, ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کسی کے پاس نہیں گئیں. دس از رانگ, دس از ایبسلوٹلی رانگ. یہ سیکچول ہراسمنٹ ختم ہونی چاہیے, چاہے وہ کسی بھی سٹیج پہ ہے. میں واپس آتا ہوں, سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے سر پہ جو کھڑے ہوئے ہیں قرضے ان کیسے کیا جائے گا. اجاز چودھری صاحب آپ اپنی بات کائنڈلی کمپلیٹ کیجئے, بریک پہ جانے سے پہلے آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی رانا صاحب, ایک تو وہ میں نے $30 بلین کا ہے, وہ سلائیڈ جو ہے 30 ملین کی چل رہی, $30 بلین ہے جی. سلائیڈ چینج کر لیں, میں نیوز والوں سے ریکویسٹ کروں گا. یہ مختصر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے تحت ایک ادارہ بنا ہے
جو دنیا کے اندر مختلف ممالک کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ ایک سادہ خط لکھا جائے کہ ہمارا پیسہ فرض کریں سوئس بینکس کے اندر پڑا ہے اور وہ اتنی فگرز آئی ہیں، کم از کم فگر $200 بلین سے اوپر کی آئی ہیں، اور ایک ان 5 سالوں کے اندر اور پچھلے 5 سالوں کے اندر بھی ایک خط بھی آگے کیا گیا اس ادارے کے سامنے کہ ہمارے ملک کی لوٹی ہوئی دولت اشرافیہ نے، میں صرف سیاستدانوں کا نہیں کہہ رہا، میں جرنیلوں کو کہہ رہا ہوں، میں بیوروکریٹس کو کہہ رہا ہوں، میں اور جو اس ملک کو لوٹنے والے ہیں سب کو کہہ رہا ہوں، انہوں نے ایک ناجائز پیسہ دولت وہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 2، جب اس ملک کے اندر کرپشن کے خلاف، تو کرپشن اصل میں ہوتی ہی اس صورت میں ہے کہ جب یہ قرض باہر سے ہم لیتے ہیں اور عللوں تللوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے میگا پروجیکٹس چلتے ہیں کہ اس میں سے زیادہ پیسہ نکالا جا سکتا ہے، اس لیے ہمارے کمشنر نکالی جا سکے، کمشنر کر لو، ہاں احتساب کے ادارے پوری قوت کے ساتھ کام کریں، کسی کو سپیئر نہ کریں، میں کہتا ہوں اجاز چودھری کو بھی سپیئر نہ کریں، اور قرار واقعی سزا دیں، انہیں ملک کے نظام سے فارغ کیا جائے، انہیں جیلوں میں ڈالا جائے، ان سے چوری کیا ہوا پیسہ واپس لے جانا پوری ذمہ داری۔ بالکل ٹھیک ہے، میں معافی چاہتا ہوں، اس وقت کم ہے، ختم ہو رہا ہے۔ میں آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جناب، اور جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کی سلائیڈز جن لوگوں کے پاس جو لوگ ہمارے معاشرے پہ اور ہمارے نیشنل کیریئر پہ وہ جناب بوجھ بنے ہوئے، ان کی لسٹ اور اس خاتون کی لسٹ اور ایسی کئی خواتین کی اور ایسے مردوں کی لسٹ جو آؤٹ آف لائک آئی وڈ سے جن کی پروموشنز ڈیو نہیں ہیں، ان کو پروموشنز مل رہی ہیں، وجوہات کیا ہیں میں اس کی ڈیٹیل میں اب کیا جاؤں آپ کے سامنے، لیکن وہ آپ کے سامنے جی۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔